نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر، مقدر، قسمت، لک، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہمارا سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ جو ہم کام کرتے ہیں یہ کیا ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو کسی گناہ کرنے پر اس گناہ گار کو سزا کیوں دی جائے گی، اور کیوں نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ عام طور پہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ چیز اگر پہلے سے طے شدہ تھی، لکھی ہوئی تھی، اور جیسا لکھا تھا ویسا ہی ہونا تھا، تو پھر یہ گناہ کرنے والے کا کیا قصور یا نیکی کرنے والے کا کیا کمال؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو عام انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اسے الجھا کے رکھ دیتے ہیں اور گمراہی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور کئی لوگ اس کی وجہ سے گمراہ بھی ہو چکے ہیں۔ چنانچہ دو مشہور فرقے قدریہ اور جبریہ اسی تقدیر کے مسئلے کو لے کے گمراہ ہوئے۔ فرقہ قدریہ والے سمجھتے تھے کہ انسان قادر مطلق ہے، یعنی جو کچھ کرتا ہے انسان اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے کرتا ہے، اور پہلے سے لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں۔ اور فرقہ جبریہ یہ سمجھتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے اور یہ اپنی قدرت و طاقت سے کچھ نہیں کرتا، سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا نہ کوئی گناہ پہ سزا اور نہ کوئی نیکی پر اجر۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان تو مجبور محض ہے، نہ قادر مطلق، بلکہ انسان مکلف ہے۔ اور مکلف کیا ہوتا ہے، اسی موضوع کو سمجھانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں اس کو پورا کیا جائے، تاہم اگر یہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو اسے مکمل ضرور سنیے گا، ورنہ آپ کا ذہن ایک ایسی الجھن میں رہ جائے گا جو کہیں آگے جا کے آپ کی مزید پریشانی یا گمراہی کا باعث نہ بنے۔ مسئلہ تقدیر چونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، چنانچہ بچوں کو ایمان مفصل پڑھاتے وقت وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ میں یہ بات شروع سے ہی سمجھا دی جاتی ہے کہ خیر اور شر کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر کیوں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، انسان کیوں حق بات سے کو سمجھنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو طرح کی تقدیریں بنائی ہیں، ایک کو تقدیر مبرم اور دوسرے کو تقدیر معلق کہتے ہیں، اور انسان ان دونوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ان کو خلط ملط کر دیتا ہے اور گمراہی کی طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہے۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ تقدیر مبرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پوری کائنات کے ہر بات، چھوٹی سے بڑی بات، اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے کائنات کے ختم ہونے تک ہر بات کا علم ہے، اور اللہ نے اپنے اس علم کو لکھ کر رکھ دیا ہے اور اسے لوح محفوظ میں اپنے علم کو محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قمر میں کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے، ایک قدر سے بنایا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، ہمیشہ اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کر۔ اچھی طرح جان لے اگر ساری امت جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری امت اکٹھی ہو کر تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے نوشتہ تقدیر کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اس عبارت کے اندر جو یہ آخر میں ہے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اس میں کس صحیفے کی طرف اشارہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہی لوح محفوظ میں جو اللہ کا علم ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، محض اس پہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ نے اپنے علم کو ایک جگہ محفوظ کر دیا۔ اس کی مثال ذرا آسان الفاظ میں سمجھیں۔ مثلا ایک استاد بچوں کا ٹیسٹ لیتا ہے اپنی کلاس میں، اور جب وہ بچوں کو پیپر دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے، یا پیپر دینے سے پہلے بھی وہ کہتا ہے یار میں نے یہ پیپر تیار کیا ہے، میرے جماعت میں کلاس میں 10 بچے ہیں، 15 20 30 بچے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ کون سا بچہ اس کو حل کر سکتا ہے، اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا،
اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا تجربہ ہو گیا اپنے بچوں کا کہ میں پہلے سے ہی بتا سکتا ہوں کہ کون صحیح بتائے گا کون غلط بتائے گا، اور وہ اپنے تجربے کے مطابق پہلے لکھ بھی دیتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بچوں کو پیپر دیتا ہے، کوشچن پیپر، بچے اس کوشچن کو حل کرتے ہیں، جب رزلٹ آتا ہے تو وہ ایز اٹ از ویسے ہی آتا ہے جیسا کہ استاد نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی۔ تو اب کیا طالب علم یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ استاد نے تو پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ فلانا طالب علم کر سکے گا اس کو حل اور فلانا نہیں، تو ہمارا کیا قصور، استاد تو پہلے سے لکھ چکا تھا۔ تو بھائی استاد کے تجربے کا اور اس کے تجربے کی بنیاد پہ جو اس نے اپنا علم پہلے سے لکھ دیا تھا، اس کا آپ کے سوال کے حل کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا سوال حل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی ذاتی قابلیت پہ بیس کرتا ہے۔ آپ نے اپنی نالائکی سے سوال صحیح حل نہیں کیا، اور جس نے حل کیا وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ کیا، استاد کو نے تو اپنے تجربے کی بات پہلے سے لکھی۔ تو لوح محفوظ میں جو اللہ نے تقدیر مبرم محفوظ کی ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس پہ صرف ہم نے یقین رکھنا ہے، اور اسی کے بارے میں یہی لک اور قسمت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا کس چیز سے لینا دینا ہے؟ ہمارا لینا دینا ہے تقدیر معلق سے۔ اب تقدیر معلق کیا ہوتی ہے؟ تقدیر معلق کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی توفیق دی ہے، جتنے اسباب مہیا کی ہیں، اتنا اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے۔ چنانچہ اگر ایک بندے کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں تو اس کو اللہ رب العزت نے اس پہ جماعت کی نماز فرض نہیں کی، کیونکہ وہ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، وہ کیسے جائے گا نماز کے لیے؟ اور وضو کرتے وقت اس کے 4 فرض نہیں 3 فرض ہوں گے اگر گھٹنے ٹخنوں سے اوپر اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ پاؤں تو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونے ہوتے ہیں۔ ویسے تو وضو کے 4 فرائض ہیں، لیکن اگر پاؤں ٹخنوں سے اوپر کٹے ہوئے ہیں تو اس کو پاؤں دھونے کی ضرورت ہی نہیں، تو اس کے فرائض کم ہو گئے۔ تو یعنی جتنی توفیق، جتنی استعداد، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ رب العزت سے سوال جواب پوچھیں گے ہی نہیں، اسے مکلف ہی نہیں بنائیں گے۔ تو ہم سے جو سوال جواب ہوگا وہ ہم سے اس بات کا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنا اچھی چیز دی تھی، اس کے مطابق کا ہمیں حساب دیں۔ اگر ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی کے بقدر رقم ہے تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا سوال ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس وہ اتنے مال کا مالک ہی نہیں ہے تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا سوال نہیں ہوگا۔ ایک بندے کے پاس حج کی ادائیگی کی رقم نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے اور اس پہ حج کی ادائیگی کا سوال نہیں ہوگا۔ یعنی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنے اللہ نے آپ کو ایک کام کرنے کے اسباب دیے ہیں، آپ سے صرف اتنی ہی بات کا پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ہے تقدیر معلق۔ اب اس میں یہ کہا جائے گا کہ دیکھو آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی تھا، نماز پڑھنے کی استعداد تھی، پھر آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اگر یہ کہے جی وہ تو پہلے سے ہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھنی تھی، میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی تھی، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ وہ آپ کا نماز نہ پڑھنا اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ آپ کا نماز نہ پڑھنا اس بیس پہ ہے کہ آپ کے پاس اسباب موجود تھے اور سمجھ موجود تھی، عقل موجود تھی، سب کچھ تھا، آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے یہ غلطی کی یا یہ ثواب کا کام کیا ہے۔ اور ہمیں ہماری اس چوائس پر جو ہم سلیکشن کرتے ہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں، اس پر ہمیں جزا اور سزا ملتی ہے۔ تو ہمارا جو تعلق ہے وہ اس بات سے نہیں ہے کہ تقدیر مبرم میں کیا لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمیں کس چیز کی کتنی توفیق دی گئی ہے، تو جتنی توفیق اتنے ہم مکلف۔ اس کو مکلف کہا جاتا ہے، اس کو تکلیف کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس جتنی استعداد اور جتنے اسباب ہیں وہ اتنے کا جواب دہ ہے، وہ اتنے کا مکلف ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے۔ تو اب جو سوالات تھے کہ جب سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو محنت کی کیا ضرورت، تو یہ بات آپ کی کلیئر ہو چکی ہوگی، اس سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا کہ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا علم ہے، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی محنت کرنی ہے، آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے بہتر سے بہتر کرنے کی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسٹرگل کرتے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے؟ اب اللہ بتا دیتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی وہ ابو لہب ہے، فلانا فلانا ایمان نہیں لائے، اس کو دعوت دو ہی نہیں، ابو جہل کو دعوت دو نہیں، تو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے پاس جاتے تھے؟ تو اس لیے جس کے پاس جتنے اسباب ہیں وہ اتنے ہی کے اندر اس کا جواب دہ ہے۔ تو جو آپ کو موٹے موٹے کوسچن ذہن میں آتے ہیں کہ کیا محنت ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، اور محنت اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ کے علم جو تقدیر مبرم ہے اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ مکلف ہیں تقدیر معلق کے۔ اور تقدیر معلق یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک چیز کے کرنے کے اسباب موجود ہیں تو آپ کو اور وہ کام کرنے کا ہے تو اس کو کرنا ہے، نہیں کرنے کا ہے تو اس سے بچنا ہے۔
تو یہ امید ہے آپ کا یہ جو تقدیر سے متعلق کنفیوژن ہے وہ دور ہو چکا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات